نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أو كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد صدق الله المولانا العظيم اللهم صل على محمد وآلہ وعترته بعدد كل معلوم لك۔ میرے محترم سامعین اور میرے عزیز دوستوں بزرگوں، ان قریب ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے۔ اس بات پر ہم جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجب کے مہینے میں ہمیں صحت دی، پھر تقریباً شعبان کا مہینہ گزر چکا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، اور ان قریب رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہو جائیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں۔ یہ بات واضح ہے، جب ہمارے پاس کوئی مہمان آتا ہے، معزز مہمان ہمارے پاس گھر میں آئے، اس کے آنے سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے مہمان کو خوش کیسے رکھیں۔ مہمان کے طبیعت کے موافق ہم کیا کرتے ہیں، اس کے رہنے کا انتظام کرتے ہیں، اس کے طبیعت کی ہر چیز ہم اس کے لیے انتظام کر دیتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمارا مہمان دور سے آ رہا ہے، وہ مہمان ہم سے راضی ہو جائے، ہم اس کا اکرام کریں، اس کی عزت کریں، ادب و اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئیں۔ ہم ہر لحاظ سے اپنے مہمان کا خیال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح رمضان مبارک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک محترم مہمان ہے، معزز مہمان ہے۔ تو ہمیں رمضان کا بھی احترام کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا مہمان، یہ مہمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہمارے پاس آ رہا ہے، ہم اس کا اچھی طرح اکرام کریں، ادب سے پیش آئیں، اخلاق سے پیش آئیں، تاکہ وہ مہمان ہم سے راضی ہو جائے۔ صحابہ کرام کا معمول تھا، تو رمضان مبارک کا استقبال وہ رجب سے شروع کیا کرتے تھے۔ شعبان میں صحابہ کرام تلاوت میں محو ہو جاتے تھے، مشغول ہو جایا کرتے تھے، ان کے اندر بڑی تبدیلی آتی تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے اب ہمارے اندر کیسے تبدیلی آئے، ہم کیسے رمضان کا استقبال کریں۔ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں، صبح صادق سے لے کر شام تک اپنے آپ کو پیاسا بھوکا رکھتے ہیں، مگر سوائے بھوک کے، پیاس کے، ان کے حصے میں کچھ نہیں آتا۔ اور بہت سے قیام کرنے والے
رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے ایسے ہیں سوائے کھڑے ہونے کے ان کے حصے میں کچھ نہیں آتا۔ کیوں؟ ظاہری بات ہے، جس آدمی نے حرام کے کھانے سے روزہ رکھا، جس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس آدمی کا روزہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہمیں رمضان سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میرے اندر کون سی غلطیاں ہیں، میں کون سے گناہوں کا مرتکب ہو رہا ہوں، اور رمضان سے پہلے ہم اپنے ان گناہوں کو چھوڑ دیں، اپنے غلطیوں کو چھوڑ دیں، تاکہ رمضان المبارک کے مہینے کی جو برکات ہیں وہ برکات مجھے حاصل ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں مجھے مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو جو رمضان مبارک میں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے، میں ان رحمتوں کو حاصل کروں۔ سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیت خالص کریں، اخلاص پیدا کریں، اپنے نیت کو خالص کریں کہ رمضان مبارک کے مہینے میں جو روزے رکھوں گا وہ روزے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھوں گا۔ اس کے بعد انسان اپنا محاسبہ کرے کہ رمضان کا مہینہ میں ایسے گزاروں کہ کسی گناہ کا میں ارتکاب نہ کروں۔ رمضان مبارک کے مہینے میں کینہ، حسد، یہ اتنی بڑی غلطیاں ہیں، کینہ اور حسد یہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ انسان کے اعمال حسد کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ ان الحسنات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو حسد ہے، یہ بغض ہے، یہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح ایک آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ آگ کے اندر لکڑیاں ڈالو تو آگ کیا کرتی ہے؟ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ اسی طرح حسد ہے، کسی انسان سے حسد کرنا، بغض رکھنا، کینہ رکھنا، یہ انسان کی نیکیوں کو آگ کی طرح جلا دیتی ہے۔ اس وجہ سے رمضان سے پہلے ہم حسد سے، کینے سے، بغض سے اپنے دل کو پاک صاف رکھیں۔ کسی مسلمان کی نفرت، کسی انسان کی نفرت ہمارے دل میں نہ ہو، کسی مسلمان سے بغض نہ رکھیں، کسی مسلمان کے ان کی نعمتوں کی وجہ سے ہم حسد نہ کریں، تاکہ رمضان مبارک کی یہ جو نیکیاں ہیں، یہ ثواب ہیں، یہ اللہ پاک کی رحمتیں ہیں، یہ برکات ہیں، یہ رمضان مبارک کے اندر ہمیں حاصل ہو جائے۔ اپنے گناہوں سے ہم توبہ کر لیں رمضان سے پہلے۔ اور جس طرح کوئی مقابلہ ہوتا ہے، کھلاڑی ہوتے ہیں نا میدان میں، یا کوئی میچ ہوتا ہے، ٹورنامنٹ ہوتا ہے، اور ٹورنامنٹ سے پہلے پریکٹس کیا کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں۔ تو رمضان کے آنے سے پہلے ہم گناہوں سے بچنے کی پریکٹس کر لیں۔ ہم گناہوں سے کیسے بچیں، وہ طریقے ہم اختیار کریں۔ کھانا پینا ہم اپنا پاک رکھیں، حرام کا کھانا ہم اس کو چھوڑ دیں رمضان سے پہلے، تاکہ ہمارے روزے، ہماری نیکیاں، ہماری تراویحاں یہ ضائع نہ ہو۔ کہ ایسا نہ ہو کہ ہم روزہ تو رکھیں مگر حرام سے روزہ رکھیں۔ حرام کھانے سے روزہ رکھنے کی وجہ سے جس نے سحری کا کھانا کھایا، اگر سحری کا کھانا حرام کا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کو قبول نہیں کرتے۔ اگر ہمارے مسلمان کتنے، بہت سارے مسلمان ہیں حرام کھاتے، حرام کے کھانے سے روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس طرح کے روزے قابل قبول نہیں۔ تو ہم پریکٹس کر لیں گناہوں سے بچنے،
رمضان سے پہلے پہلے ہم نمازوں کی عادی بنائیں اپنے آپ کو، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ لیں، تاکہ رمضان سے پہلے پہلے ہمارے اندر وہ عادت آ جائے، تاکہ ہم نمازوں کے عادی بن جائیں، نمازی بن جائیں، 5 وقت کی نمازوں کو ہم ان کے وقتوں پر پڑھنے والے بن جائیں، اور رمضان سے پہلے پہلے شعبان کے مہینے میں ہم چند روزے رکھیں، تاکہ ہماری پریکٹس ہو جائے، ہماری جسم کی طبیعت بن جائے، ہمارے جسم کی عادت بن جائے کہ ہم پھر رمضان کے روزے آسانی سے رکھیں۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، رمضان کے آنے سے پہلے پہلے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم رمضان کے روزے کیسے رکھتے ہیں۔ میں ان اپنے بھائیوں سے کہوں گا، میرے بھائی، یہ کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو پیاسا رکھے، بھوکا رکھے۔ یہ کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے۔ جو بندہ روزہ رکھتا ہے، صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے، تو ہر طرح کی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، جھوٹ سے، گلا سے، غیبت سے، چغل خوری سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ خاص انسان کی طاقت نہیں ہے، خاص اللہ پاک کی مہربانی ہے۔ اللہ پاک کی مہربانی سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اس لیے رمضان کے روزے تو ہے مشکل، مشکل کب آسان ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہمت دیں گے۔ اللہ کی توفیق سے بندہ روزہ رکھتا ہے، تو آپ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگے۔ رمضان سے پہلے ہم جن گناہوں کا مرتکب ہو رہے ہیں، ان گناہوں سے توبہ کر لیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاص ہمارے اوپر رمضان سے پہلے ہونا شروع ہو جائے۔ اللہ پاک کی مہربانیاں ہمیں رمضان سے پہلے مل جائیں اور ان میں رمضان میں اضافہ ہو جائے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے لب لگائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیار کریں گے، تو رمضان سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہم اپنی نیت خالص کر لیں کہ انشاءاللہ میں اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رضا کے خاطر رمضان کے روزے رکھوں گا۔ دوسرے نمبر پر بندہ گناہوں سے توبہ کر لے۔ رمضان سے پہلے پہلے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے، آپ رمضان سے پہلے گناہوں سے توبہ کریں گے، توبہ کرنے والا کیا بن جاتا ہے؟ التائب حبیب اللہ۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا کیا بن جاتا ہے؟ وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ جب رمضان سے پہلے آپ نے اللہ سے دوستی لگائی توبہ کرنے کی وجہ سے، جب اللہ کے دوست بن گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں توبہ کرنے کی وجہ سے آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ خاص مہربانی فرمائیں گے، خاص مہربانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ انسان کو مل جاتی ہے جب بندہ اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہے، خاص توبہ کرتا ہے، خالص توبہ کرتا ہے، پکا توبہ کرتا ہے، اور اخلاص نیت کے ساتھ توبہ کرتا ہے۔ اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرتا ہے، اللہ میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میں گناہوں سے آپ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ میں نے رمضان سے پہلے جتنے گناہ کیے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، مجھے بخش دے، یا اللہ رمضان کے روزے میرے لیے آسان فرما دے، یا اللہ رمضان کے رات میں کھڑا ہونا میرے لیے آسان فرما دے، یا اللہ سحری میں اٹھنا میرے لیے آسان فرما دے، یا اللہ تراویحاں پڑھنا میرے لیے آسان فرما دے۔ جب بندہ توبہ کر کے اللہ کے دربار میں ہوتا ہے، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو رمضان سے پہلے نیت خالص ہونی چاہیے، رمضان سے پہلے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے رمضان کی جو برکات ہے، آپ گناہ بھی کریں، روزے بھی رکھیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ برکات آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ کیا کرنا ہے؟ رمضان سے پہلے آپ نے خالص نیت کر لیں، نیت اپنی خالص کر لیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ روزہ رکھوں گا۔ نیت خالص کرنے کے بعد اپنے گناہوں سے آپ توبہ کر لیں، استغفار کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما دے؟ توبہ لمن وجد فی صحیفۃ استغفارا کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ابو نے کیا فرمایا؟ خوشخبری ہے، مبارکباد کا مستحق ہے وہ آدمی جس کے اعمال نامے میں کثرت سے استغفار پایا جائے، وہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ آپ رمضان میں اگر اللہ پاک کی برکات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر رمضان مبارک میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رمضان مبارک میں میرے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں، جہنم کے دروازے بند ہو جائیں،
اور اللہ پاک کی ہر مخلوق میرے لیے دعائے مغفرت کر لے، تو میرے بھائی اپنے گناہوں سے آپ اللہ سے معافی مانگو، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ گناہوں سے استغفار کر لیں، توبہ کر لیں۔ وما علینا الا